کرنے کے لیے آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اس آگے کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے بھی تکلیف کریں گی، یعنی کہ ہم سب سوال پوچھ چکے ہیں الیکشن پر، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں آگے پاکستان کو کیا میسج دینا ہے، لوگوں کو کیا میسج دینا ہے کہ جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس میں جو تقسیم اور ایک نفرت کا زہر گھل چکا تھا، اس کو کم ہوتے ہوتے وقت ملے گا، لیکن سب سے التجا ہونی چاہیے ہمیں کہ پارلیمان کو ایک مثبت اور کنسٹرکٹیو طریقے سے استعمال کریں اور اس طرح آگے بڑھیں اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کو ہی اس وقت ہم نے مشکل حالات سے نکالنا ہے۔ ان مشکل حالات میں ہم نے نہیں ڈالا، لیکن نکالنے والے خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی والے جو اس وقت کھڑے ہیں حکومت کے ساتھ سپورٹ اسی وجہ سے کرنے، تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں اور امید یہ ہے کہ اس وقت ان مشکل حالات میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی لیکن ساری جمہوری قوتیں مل بیٹھ کر ان حالات میں پاکستان کی عوام کو بھی میسج دیں گی۔ جو اقتصادی تکالیف ہیں، سب کی جیبوں پہ جو ڈاکہ لگا ہے، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ طے کرنے کی ہیں اور پارلیمان کے ہی ذریعے طے ہونی ہیں۔ جی تو ہم پھر سے کہوں گی، آج ہم عدالت کے اندر جا رہے ہیں، پھر پر امید ہے کہ پروسیڈنگز ایسے ہی چلیں گی جیسے چلتی رہی ہیں۔ ہم نے ہر اختلاف کو سہا ہے، ہمیشہ خندہ پیشانی سے، اور ہمیشہ شفافیت کی طرف ہمارا رجحان رہا ہے، اور شفافیت آج بھی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں ہیں۔ عدالت میں ٹی وی پہ انہوں نے انٹرویوز بھی چلائے ہیں، اور ایک چیف جسٹس جو سرو کر رہا تھا، جس نے اپنا ٹائم دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے غلط کیا۔ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گی، آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ کنڈی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوبارہ ہم عدالت میں حاضر ہوئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا جو پریزیڈنشل ریفرنس کیس ہے اس کے سلسلے میں، اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ ایک حق کا فیصلہ آئے گا، جلدی آئے گا۔ قوم اس انتظار میں ہے کہ شہید ذوالفقار علی کہ تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ منظور ہوئے اعتراض کیا تھا؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں تھا، بس منظور فربلس سے اعتراض جس طرح ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو پاکستان کی یگانگت اور اتحاد سے تکلیف تو پہنچے گی۔ چلو بس آئے سے مفاہمت کی سیاست جو عمران خان صاحب نے ابھی شروع کی ہے، وہ 2018 میں کیوں نہیں کی؟ اور جو لقابات، جو الفاظات محمود خان التکزئی کے بارے میں اسمبلی میں استعمال کرتے رہے بانی پی ٹی آئی، کیا وہ دھل گئے؟ آپ کا سوال ہو گیا؟ سر جی، اگر ہم اسی طرح دائروں میں سفر کریں گے تو ہم تو لڑتے رہیں گے، 25 کروڑ رولتے رہیں گے۔ آج عمران خان نے، اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، پچھلے 25-30 سال میں جو سب سے بڑا مضبوط میسج کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر نے اسیری کے دنوں میں زندان سے دیا ہے، وہ عمران خان نے دیا، کہ جب میں اور میرے بڑے بھائی جناب عامر ڈوگر صاحب اور ہمارے انتہائی محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب، بھائی جان آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جب ہم جیل میں جناب عمران خان صاحب سے ملنے گئے بھائی، تو انہوں نے 200 دن کی اسیری کے بعد اور بدن میں گولیاں کھانے کے بعد اور اپنے گھر پہ ذاتی حملے ہونے کے بعد اور 1500 سال میں ہمیشہ زنا جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور قابل تعزیر جرم ہوتا تھا، نکاح میں سزا پانے کے بعد 1500 سال کی تاریخ۔ جماعتوں کو بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، خاص کر بلوچستان میں جہاں پر بہت سے مسائل ہیں۔ ایک دفعہ پھر پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنسی میں ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بلوچستان کی عوام کی جو محرومیاں ہیں، بلوچستان کی عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اسی طرح سندھ میں بھی ہم دوبارہ انشاءاللہ، جس سے ہم نے پہلے پرفارم کیا تھا، ہم نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی، دوبارہ ہمارا ایک کمپٹیشن ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ دونوں صوبوں میں پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا، جہاں تک ہمیں صوبوں میں ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے، اور ہم آج
دوبارہ اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ الیکشن موڈ سے ہم چلے گئے ہیں. آپ کو کسی چیزوں پہ اعتراض ہے تو اس کے پراپر فورمز موجود ہیں, وہاں پر جائیں. اس ملک کو اندھیروں سے نکالیں اور اجالے کی طرف جائیں. اپنا ذمہ وارانہ رول پلے کریں اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر, اور اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں. شکریہ.